السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ مدینہ Yes, ایم اے sir. آڈیبل؟ جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین النیرین قمرین منیرین اجمعین. اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما عمل ابن آدم یوم اضحى افضل من دم یحراق الا ان یکون رحما یوصل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہم. اللہ رب العزت کا بے حد حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف اور تمام طرح کا شکر اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور وہی اس کا لائق اور اس کا سزاوار ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار اپنی اس اکیڈمی کی طرف سے اس مبارک عید سعید کے موقع پر عید کے مسائل اور فضائل سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ پتہ نہیں ابھی ہم کس وقت کس جگہ کہاں پہ ایسے کھوئے پڑے رہتے. کوئی اپنے آپ میں کھویا رہتا، کوئی دنیا میں کھویا رہتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں دین متین کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ کا اس پہ بے حد حمد و ثنا. دیکھیں، آج کی بات ہم جو کریں گے وہ پرٹیکولرلی قربانی کے بارے میں ہوگی. میں تھوڑا سا بہت ہی کم وقت آپ کا لوں گا، اور پہلے ہم قربانی کے جو فضائل ہیں ان پہ بات کر لیں گے. اصل میں اگر انسان چاہے تو ایک مہینے بھی لگ سکتے ہیں قربانی کے فضائل بیان کرنے میں، لیکن یہاں کما حق کہوں میں ایک دو حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ لوگ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. ایک انگلش ایک رائٹر ہے ہیلن کیلر، وہ اپنی بایوگرافی میں لکھتی ہے کہ جب تک ایک انسان کے دل میں کسی آتھر کی عظمت نہ ہو، کسی آتھر کی امپورٹنس نہ ہو، تب تک وہ اس آتھر کی بک پڑھنے میں آنند لطف نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح جو بھی کوئی عمل ہم کر رہے ہو نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے. عمل کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کر کیوں رہے، اور عمل کرنے کے بعد یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے عمل کیوں کیا، جس غرض سے عمل کیا تھا. اگر وہ غرض پورا ہوا، اگر وہ مقصد پورا ہوا تو ٹھیک ہے، عمل کیا ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر عمل میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہی ہے. بہرحال میں نے سورۃ القوثر سے آیت مبارک تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصل لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو قربانی کا حکم قرآن نے دیا کہ تم قربانی کرو، اور میں نے ایک حدیث مبارک تلاوت کی جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں. یہ حدیث مبارک المعجم الکبیر میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما عمل ابن آدم یوم اضحى افضل من دم یحراق الا ان یکون رحیما یؤصل. یعنی عید الاضحیٰ کے دن، 10ویں ذی الحج کے دن، ابن آدم کا افضل عمل، بنی آدم کا سب سے افضل عمل قربانی کا یعنی خون بہانا ہے. فرمائے اس خون بہانے سے اس دن اللہ کے ہاں کوئی افضل عمل نہیں. 10ویں ذی الحج کے دن اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے اس سے افضل کوئی عمل نہیں. لیکن اس حدیث میں ہے
ان یکون رحم یؤصل، البتہ صلہ رحمی کا مقام زیادہ ہے. یہ باقی اعمال میں جو صلہ رحمی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اس کا الگ ہی مقام ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک المستدرک للحاکم میں ہے، والیوم نمبر 4، اور حدیث نمبر ہے 222. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر اختر حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام سے فرمایا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشهدیها فإن لك بكل قطرة من دمها ما سلف من ذنوبک. فرمایا کہ اے فاطمہ، قربانی کے جانوروں کی طرف جاؤ اور انہیں دیکھو، ان کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے سابقہ گناہوں کو بخشا جائے گا، تمہارے پاسٹ گناہوں کو بخشا جائے گا. یعنی جب ذبح کیا جائے تو تم وہاں کھڑی رہو، وہاں دیکھو ان کے ایک ایک قطرہ جو ان کا خون گرتا ہے، اس کو دیکھو کہ اس ایک ایک قطرے کے بدلے میں اس کا عوض تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے. تو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا خاصتا اہل البیت، کیا یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یہ بات کہ یہ خصوصیت ہمارے لیے کہ ہم انہیں دیکھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو فرمایا، عرض کیا کہ لنا خاصتا اہل البیت او لنا وللمسلمین، یا پھر یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بل لنا وللمسلمین، اے فاطمہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یعنی جو مسلمان قربانی کے جانور کو دیکھے، اس کو دیکھتا رہے، جب اس کو ذبح کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں ایک حدیث مبارک نقل فرمائی، جو کہ جامع ترمذی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. تو جو میرے پاس ہے والیوم نمبر 3 پیج نمبر 162 میں، اور یہ حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ میں، حدیث نمبر ہے 1498. حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ عید کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو. یعنی یہ جانور جو ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور مقام قبولیت حاصل کر لے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اس جانور کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اسی طرح سے حدیث مبارک ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں، حدیث نمبر ہے 2736، والیوم نمبر ہے 3 اینڈ پیج نمبر ہے 84. حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوشی دل یعنی دل کی خوشی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر ثواب کی امید کرتے ہوئے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے روکا جائے گا. اس کی قربانی جہنم کی آگ سے ایک حجاب بنے گی، جہنم کی آگ اور اس کے درمیان ایک پردہ بن جائے گا. یہ قربانی اس کو جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گی. اسی طرح سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث بھی المعجم الکبیر حدیث نمبر ہے 10894 اور والیوم نمبر ہے 11 پیج نمبر ہے 14 to 15. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ جو پیسے عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. اللہ کے نزدیک جو سب سے پیارا پیسہ، سب سے پیاری دولت ہے،
وہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جانے والا پیسہ ہے، وہی دولت جو دولت قربانی میں خرچ کی جائے اللہ کے ہاں سب سے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دولت وہی ہے۔ اسی طرح سے جو قربانی بندہ جو نہ کرتا ہے، قربانی کا وہ مستحق تھا، صاحب نصاب تھا، اس پہ قربانی واجب تھی، پھر بھی قربانی نہ کی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ حدیث مبارک میں بیان کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ سے، کتاب الاضاحی، باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، حدیث نمبر ہے 3123، والیوم نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 529۔ تو حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو، جس میں استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عیدگاہ جانا بھی پسند نہیں فرماتے ہیں جو بندہ صاحب نصاب ہو، جس پہ قربانی واجب ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی قربانی قبول فرمائے جو لوگ قربانی کی نیت رکھتے ہیں، جو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی صاحب نصاب نہیں، اللہ انہیں بھی اصحاب نصاب بنائے اور انہیں بھی قربانی کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس طرح سے اور ایک حدیث ہے المرجع السابق، باب ثواب الاضحیہ، حدیث نمبر ہے 3127۔ اس میں ہے حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہوگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا، پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ خیر مجھے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ابھی نہیں جانا کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سنا کے کچھ مسائل بیان کرنے والا ہوں، باقی آپ لوگوں نے مجھے امید ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا۔ تو عرض کیا گیا کہ یہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ فرمائے تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ ہم اگر یہ قربانی کریں گے تو کچھ ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کے بدن پہ، اس کی باڈی پہ جو بال ہیں، جو ہیئرز ہیں، اس ہیئر ایک ایک ہیئر کے بدلے نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ جو وول ہے، اگر کوئی بندہ کوئی شیپ قربان کرتا ہے اس پہ تو بہت سارا وہ وول ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اس وول کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے بہت ساری احادیث سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس کی فضائل بیان کی جائے تو پھر دن لگ جائیں گے، مہینے لگ جائیں گے، لیکن فضائل بیان نہیں کیا جا سکتے۔ بلکہ ہاں یہاں ایک بہت ہی ضروری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے گی۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث اپنی المسند للامام احمد بن حنبل میں نقل فرماتے، حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی، حدیث نمبر ہے 18715۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، یعنی عید کی نماز ہے۔ عید کے دن کی بات ہو رہی ہے، حضور نے عید کے دن خطبہ میں فرمایا کہ آج کے دن جو ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، وہ ہمارے طریقے پر ہے کہ پہلے جو نماز پڑھے، عید کی نماز پڑھے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے تو وہ ہمارے طریقے پر ہے، سنت پر ہے۔ اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی طے کر لیا تھا، یعنی قربانی سے اس کو کچھ تعلق نہیں۔ اب جو بندہ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو گویا کہ اس کے گھر میں بس وہی گوشت تھا، اس نے بس وہی گوشت حاصل کر لیا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے یہ گوشت لایا تھا، گوشت پکایا تھا، وہ قربانی نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر اس نے وہ گوشت مطلب عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس کے بعد وہ گوشت تقسیم کیا رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، فقیروں میں، غریبوں میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ صدقۃ من صدقات، یہ صدقہ ہے، عام صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں۔
قربانی کب کی جائے گی؟ عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ خیر اب میں کچھ ضروری مسائل بیان کروں گا اس میں، جو قربانی کے مسائل ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیں کہ قربانی اصل میں کس چیز کا نام ہے، ہم کس کو قربانی کہتے ہیں؟ کیا کبھی بھی اگر ہم نے کوئی جانور ذبح کر لیا کیا اس کو قربانی کہیں گے ہم؟ نہیں، اصل میں قربانی جو ہے ایک عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ عبادت ہماری مالی بھی ہو سکتی ہیں، جانی ہو سکتی ہے۔ یعنی جانی عبادت فار ایگزامپل انسان نماز پڑھ لیتا ہے، فزیکل ورک اس میں کرتا ہے، اس کو جانی عبادت کہیں گے۔ ایسے انسان جہاد کر لیتا ہے، فزیکل ورک ہوتا ہے، تو یہ جانی عبادت کہلاتی ہے۔ مالی عبادت صدقہ کرنا، ایسے ہی کوئی، یا اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی جانی عبادت ہوگی، فزیکلی انسان ورک کرتا ہے اس میں۔ اگر مال خرچ کر کے عبادت کرتا ہے، غریب کی ہیلپ کرتا ہے، مسجد میں دے دیتا ہے، ایسے ہی کسی کو کھلاتا پلاتا، قربانی کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، تو اس کو مالی عبادت کہیں گے۔ قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے جو کس پر واجب ہے؟ غنی پر واجب ہے۔ غنی کون ہے اس کی بات آگے ہم کر لیں گے۔ غنی مطلب مالدار۔ اب کتنا مالدار ہونا چاہیے کہ قربانی واجب ہو جائے گی، اس پہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بات کر لیں گے۔ ہر ایک مالدار پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اور قربانی جو ہے وہ خاص جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہ انسان کوئی بھی حلال جانور لا کے قربانی کرے، نہیں، خاص جانور خاص عمر کے ہوں اور خاص دنوں میں ہی قربانی ہوتی ہے، اور نیت ہو ہماری ثواب کی، اللہ کی رضامندی، تو قربانی ہوگی۔ اور کس پہ فرض ہے؟ مسلمان ہونا شرط ہے۔ جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ کافر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی قربانی ہوگی۔ مقیم ہونا شرط ہے، یعنی مسافر نہیں ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے۔ اب مسافر کس کو کہیں گے؟ مسافر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے گھر سے نکلا ہو اور وہ 15 دن سے کم ایسی جگہ پر وہ رہنا چاہتا ہو جو جگہ اس کے گھر سے، اس میں مختلف قول ہے، فار ایگزامپل جیسے 75 میل، کچھ کہتے ہیں 45 میل، 48.5 میل، بہرحال اتنی ڈسٹینس پہ اگر کوئی بندہ چلا ہو اور اس کو وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو وہ بندہ مسافر کہلائے گا۔ جب تک وہ واپس وہاں سے آتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے، تو تب تک وہ مسافر ہی کہلاتا ہے۔ خیر اگر اس کو 15 دن سے زیادہ وہاں رہنے کی نیت ہو، اگرچہ پھر وہ ایک ہی دن وہاں رہے، وہاں پہنچ کر وہ مقیم ہوا، وہاں تک پہنچنے میں وہ مسافر ہوا، جب وہ سفر میں جرنی میں ہے تو مسافر کہلائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا، پھر اگر وہ وہاں ایک ہی دن رہتا ہے، 2 ہی دن رہتا ہے، لیکن 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کی تھی، تو وہاں وہ مقیم کہلائے گا۔ اسی طرح سے جو مسافر تھا اس نے 15 دن سے کم رہنے کی نیت کی تھی، اگر وہ کسی وجہ سے وہاں 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو مسافر ہی کہلائے گا۔ اچھا، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، یعنی غنی ہو، مالدار ہو، نصاب ابھی میں ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ، اور آزاد ہو یا غلام نہ ہو، تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، بچوں پر قربانی واجب نہیں۔ تو قربانی مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ جو مسافر ہے اس پہ قربانی واجب نہیں، ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو نفل ہوگی اس کی طرف سے، بٹ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں تھی، ثواب ضرور پالے گا۔ اب جو مالک نصاب، جو میں نے بھی کہا غنی، اس کو میں ڈیفائن کر لوں۔ مالک نصاب ہم کس کو کہتے ہیں؟ مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جتنا صدقہ فطر ہونے کے لیے واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی جو چیزیں اس کے اپنے نیڈ میں ہوں، جو چیزیں اس کے اپنی ریکوائرمنٹس میں ہوں، ان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی، 1 تولہ 8 گرام کا ہوتا ہے، 52.5 گرامز آف چاندی اس کے پاس ہو، یا پھر اس کے پاس 200 درہم ہو، یا پھر 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ، تولہ مینس 8 گرام، 7.5 into 8 grams of gold اگر اس کے پاس ہوں تو بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک، اگر یہ بالغ ہے، دیکھیے یہاں پہ کچھ لوگوں نے کوشچن پوچھے تھے، خیر میں انشاءاللہ وہ الگ سے ڈسکس کر لوں گا، چلے وہ آگے ڈسکس کر لیں گے۔ ایسے ہی اگر مان لیجیے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کماتا ہے، جس کی ڈیلی جو انکم ہے، فار ایگزامپل اس کی ڈیلی انکم 500 روپیہ ہے یا 1000 روپیہ ہے، بٹ اس کا خرچہ بھی 1000 ہے، یا اس کا خرچہ 1100 ہے، 1500 ہے، تو اس کے پاس پیسہ بچتا نہیں۔ سپوز اگر کوئی بندہ ایک مہینہ میں 1 لاکھ بھی کماتا ہے، 2 لاکھ بھی کماتا ہے، بٹ ایکسپینڈیچر بھی اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔
اس کے برعکس اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کماتا لیکن اس کے پاس ہے پہلے سے پیسہ موجود، اس کے پاس ہے پہلے سے پراپرٹی موجود، اتنی پراپرٹی کہ جو صاحب نصاب اس کو بنا دے تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی واجب کس پہ ہوگی؟ جس کو اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ سے زیادہ اتنا پیسہ اتنا مال جمع ہو، ناٹ اٹ از ناٹ نیسسری کہ پیسہ ہی ہو، نہیں، اس کے پاس مال ہو۔ مان لیجیے ایک بندہ اس کے ڈیلی نیڈ میں ایک گاڑی ہے، اس کے پاس اب 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، ایک بائک چاہیے اس کو، اس کے پاس 2 بائکس ہیں، تو obviously ایک بائک کی قیمت تو ایک قربانی سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اگرچہ وہ پھر دن بھر بیکار رہتا ہے، کچھ نہیں کماتا۔ ایسے ایک بندہ ہے جس کے پاس زمین بہت ساری ہے، زمیندار ہے کوئی بندہ، تو اتنی زمین کی جو اس کی اپنی خرچوں کے زیادہ ہو، اس سے زیادہ زمین ہے اس کے پاس، اس کی قیمت اگر کی جائے گی تو obviously وہ ایک قربانی ایک شیپ سے تو زیادہ ہی ہوگی، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اگرچہ اس کے پاس کرنٹلی کیش نہ ہو بٹ اس پہ قربانی واجب ہوگی، تو وہ قرضہ کر کے قربانی کرے، قرضہ لے کر کچھ اور کر کے وہ قربانی اس کو کرنا واجب ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ یعنی عید اضحیٰ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن ہم قربانی کرتے ہیں، 3 دن اور 2 راتیں، ٹھیک۔ رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں لیکن رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے، خیر کر سکتے ہیں، لیکن جو 10ویں ہے یعنی کل والا دن جو ہوگا اس میں قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل، اس کے بعد 11ویں کو، اس کے بعد 12ویں کو۔ اب مان لیجیے ایسا بندہ ہے کہ جو مسافر ہے یا فقیر ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں۔ اب سپوز اس نے سوچا کہ نہیں میں قربانی کر لوں گا، ٹھیک، اس پہ قربانی واجب تھی نہیں، اب اس نے قربانی کر لی تو وہ نفل ہوگی، اس میں وہ واجب نہیں تھی، خیر اس کو ثواب ملے گا۔ اب کسی بندے نے منت مان لی، میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں قربانی کر لوں گا، ٹھیک، تو یہ قربانی واجب ہوگی، چاہے کہ یہ بندہ فقیر ہی ہو، یہ بندہ کتنا ہی غریب ہو، لیکن منت مانی اس نے منت مانی تھی تو اب اس پہ قربانی واجب ہوگی، ٹھیک۔ اور اگر منت نہیں مانی تھی تو پھر قربانی کرتا ہے تو وہ نفل ہوگی۔ اب مان لیجیے کوئی بندہ مالک نصاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے جو قربانی کے لائق ہے، اس نے قربانی کا جانور خریدا، بکرا خریدا، بکری خریدی، شیپ خریدا، گائے، کچھ بیل خریدا، بھینس خریدی، اس نے خریدا یہ، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب خریدا تو اس کے پاس مان لیجیے اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا، یعنی کہ اتنا ہی پیسہ اس کے پاس ایکسٹرا تھا، اب جو باقی اس کے پاس بچتا ہے نا وہ اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹس میں ہے۔ آئی مین ٹو سے کہ جب اس بندے نے قربانی کا جانور خریدا اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا اس کے بعد، ٹھیک، اب سپوز اس کا جانور کھو گیا تو اب کیا یہ پھر سے قربانی کا جانور لائے گا؟ نہیں، the reason is کہ اب یہ صاحب نصاب نہیں، کرنٹلی نہیں ہے صاحب نصاب، ہاں جب یہ تھا اس نے لائی تھی جانور، اس نے لایا تھا جانور، وہ کھو گیا، مر گیا، کچھ ہو گیا اس کے ساتھ، بٹ ابھی کرنٹلی یہ نہیں ہے صاحب نصاب، تو اب پھر سے جانور نہیں لائے گا۔ اب سپوز یہ پھر سے صاحب نصاب ہے، اس کے پاس ابھی پراپرٹی ہے کہ پھر سے جانور لا سکتا ہے۔ جانور لانے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اپنے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری نہ کرے جانور لائے، نہیں، اپنے ریکوائرمنٹس کے اس کی ایڈیشن ٹو دوز ریکوائرمنٹس کے پاس ہے پیسہ، تو پھر یہ پھر سے جانور لائے اور پھر سے قربانی کرے، اس پہ پھر سے واجب ہوگی۔ اب مان لیجیے کوئی بندہ فقیر ہے، اس کے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کا جانور لایا، اس نے دیکھا کہ نہیں مجھے کرنی ہے، میں کیوں مانوں، جب میرا پڑوسی کرا تو میں بھی کروں گا۔ اب اس نے تو خود اپنے آپ پہ نا یہ کر لیا، اس نے قربانی کا جانور لایا، اب سپوز وہ جانور مر گیا یا کھو گیا، جانور مر گیا یا پھر کھو گیا، تو اس کو ضرور نیا جانور لانا ہے، پھر سے کرنا ہے۔ ریزن از دیٹ کہ اس نے خود اپنے آپ پہ واجب کر لیا، ٹھیک۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسی بات ہو گئی کہ جو امیر بندہ ہے یا جس پہ قربانی ابھی تک واجب تھی اس کا جانور کھو گیا، اب وہ کرنٹلی صاحب نصاب نہیں رہا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی پھر سے۔ اب جو بندہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا اس نے تو پھر بھی اچھا کام کرنا چاہا تھا، لیکن اب اس کا جانور مر گیا، کھو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ پھر سے لائے گا۔ دیکھیں کیا ہے، فار ایگزامپل آپ مسجد میں گئے یا اپنے گھر میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سوچا کہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ نماز واجب تھی؟ نہیں۔ اب آپ نے جب نیت کر لی کہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں تو آپ کو پڑھنی ہی ہوگی، آپ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیے، جب نیت کر لی نا، آپ نے اللہ اکبر کر لیا تو یہ واجب ہو گیا آپ پہ، اب آپ کو کرنی اب آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک۔ تو جس پہ اللہ کی طرف سے تھا ہی نہیں نا، وہ بندہ خود اپنے آپ پہ
وہ زبردستی جیسی کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ واجب ہو جاتی ہے. اگر اس کا جانور مر گیا کھو گیا اس کو پھر سے جانور لانا ہوگا اور کرنا ہوگا. اب فار ایگزامپل ایسا بندہ کہ جو صاحب نصاب تھا, اس نے جانور لایا. اچھے سے سن لیجیے گا, ایک بندہ ہے فار ایگزامپل زید ہے کوئی بندہ, اس نے جانور لایا, وہ صاحب نصاب تھا پہلے سے, جانور لایا, جانور کھو گیا. ٹھیک, اب زید پھر سے صاحب نصاب, اس کے پاس ابھی بھی دولت ہے, تو اس نے پھر سے جانور اپنا لایا پھر سے. اب یہ دوسرا جانور قربان کر رہا ہے نا, قربان گاہ میں جانور قربان ہو رہا ہے, تو پرانا جانور پھر سے آ گیا, جو کھو چکا تھا وہ مل گیا. اب زید پہ پرانے جانور کی قربانی واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ صاحب نصاب تھا تو اس نے کر لی قربانی, اپنی ایک ہو گئی. لیکن جو بندہ فقیر تھا, صاحب نصاب نہیں تھا, اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لی. اب اس نے جانور لایا تو وہ جانور کھو گیا. ٹھیک, جب وہ جانور کھو گیا نا, اب اس پہ کیا واجب ہے کہ پھر سے جانور لائے. اس نے جانور لایا پھر سے, اب وہ جانور قربان کر رہا ہے تو پرانا جانور مل گیا. اب اس پہ واجب ہے کہ وہ پرانے کی بھی قربانی دے اور نئے کی بھی قربانی دے. I hope it's clear. ٹھیک, ہاں. تو کس فقیر کے لیے پھر یہ کس غیر صاحب نصاب کے لیے واجب نہیں ہوگی؟ اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے, اس نے قربانی کے جانور لایا, قربانی کے جانور لانے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہا, اب اس کے جانور کھو گیا, مر گیا, تو اس پہ واجب نہیں کہ پھر سے لائے. اگر پہلے سے کوئی بندہ غیر صاحب نصاب تھا, صاحب نصاب نہیں تھا, اس نے لایا تھا جانور, تو اس نے بتایا کہ نہیں مجھے کرنی ہے, تو پھر وہ کھو گیا, وہ مر گیا, اس کو پھر سے کرنی ہوگی. I hope it's clear. ایسے جو بالغ اولاد ہیں, چاہے وہ نہ کماتے ہوں, یا اپنی وائف ہے چاہے وہ نہیں کماتی ہے, تو ان کی طرف سے اگر کوئی ہیڈ آف دی فیملی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ ان سے پہلے اجازت لیں, ان سے بات کرے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرتا ہوں. اگر ان سے بات نہ کی تھی تو قربانی نہیں ہوگی, ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا. فار ایگزامپل اب کوئی بالغ لڑکا تھا, بالغ اولاد, بالغ لڑکا, بالغ لڑکی یا وائف ہے, وہ ہے صاحب نصاب اپنے آپ میں. فار ایگزامپل وائف کے پاس اتنی جیولری ہے, اتنا گولڈ ہے کہ اس پہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. اب اس کی طرف سے اس کا ہسبینڈ کرنا چاہتا, اس کا بیٹا کرنا چاہتا, آرام سے کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا بھائی کرنا چاہتا تو کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ اس کے کانوں میں خبر پہنچا دی کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنے جا رہا ہوں. وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے کرو, تو ہو جائے گی قربانی. اس سے اجازت لیے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے یہی حکم کسی کے بارے میں بھی, آپ اپنے دوست کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, تو اس سے لیکن پہلے بات کرنی ہوگی. اچھا, مان لیجیے ایک بندہ ہے ایسا کہ جو غریب ہے, فقیر ہے. اچھا, اگر میٹنگ اینڈ ہوئی تو آپ لوگ پھر سے جوائن کر لیں گے کچھ منٹس کے لیے. میں نے کہا مان لیجیے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت غریب ہے, فقیر ہے, وہ صاحب نصاب نہیں ہے. ٹھیک, اب 10ویں ذی الحجہ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا. 10ویں ذی الحجہ کو وہ کسی بھی طرح سے اس کے پاس پیسہ آ گیا, یا 11ویں ذی الحجہ کو, یا 12ویں ذی الحجہ کو پیسہ آ گیا, 12ویں شام تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. 12ویں صبح بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پہ قربانی اسی وقت لازم ہوگی, واجب ہوگی, اس کو قربانی کرنی ہی ہوگی. بات کیا ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. اگر وہ اس ٹائم صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب ہوگی. اب جو چھوٹا جانور ہوتا ہے جیسے شیپ ہے, بکرا ہے, بکری ہے, تو دمبا ہے, یہ ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے, ایک شخص کی طرف سے چھوٹا جانور, 7 شخصوں کی طرف سے بڑا جانور ہوتا ہے, 7 افراد کی طرف سے. اب مان لیں کوئی بڑا جانور ہے, بھینس ہے, گائے ہے, بیل ہے, اب ان کی قربانی کرنی تو 7 لوگ, یہ 7 لوگوں کی طرف سے ہوگا. اگر آپ کی فیملی میں 7 لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے تو آرام سے کر سکتے ہیں ایک. ٹھیک, اب مان لیں آپ کی فیملی میں نہیں ہے 7 لوگ جن پہ قربانی واجب ہے, 2 ہی لوگ ہیں, 3 ہی لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, تو آپ چاہتے کہ نہیں میں بڑا جانور ہی کروں, ایک ہی جانور کروں, تو میں اگر شیپ 4 لاؤں تو وہ مجھ سے مہنگا ہو سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا وہ افورڈ, میں ایک بڑا جانور لاؤں, یہ تھوڑا سا کم پڑ سکتا ہے. یا آپ کو چاہت ہو بڑا جانور کرنے کی, اچھی بات ہے, آپ کر لیں بے شک. تو اگر آپ 4 لوگ ہی ہیں پھر بھی 7 آپ بڑا جانور کر سکتے تو قربانی ہوگی, ہو جائے گی, کوئی دقت نہیں. آپ پھر 5واں, 6واں, 7واں اپنے باقی ریلیٹیوز بھی رکھ سکتے ہیں, ان سے بات کریں کہ ہم تمہاری طرف سے کرنے جا رہے ہیں, چاہے پھر آپ ان سے پیسے لے یا نہ لے الگ بات ہے, آپ کر سکتے ہیں ان کی طرف سے. یا
اگر اپنا کوئی نہیں ہے مطلب جو کرنٹلی زندہ ہے لیونگ ہے جس پہ واجب ہو اور اس کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے میتوں اموات کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. آپ مان لیجیے کوئی بندہ ہے کوئی گھر کا کوئی فیملی ممبر جس کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی تھی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. بالکل قربانی ہوگی. آپ اپنے پیر صاحب کی طرف سے کر سکتے ہیں قربانی ہو جائے گی. آپ کسی ولی کی طرف سے کر سکتے ہیں قربانی ہو جائے گی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں قربانی ان کی طرف سے بھی ہوگی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی کرتے وقت دعا مانگ پڑھتے تھے اللہم تقبل منی اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد. اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میری آل میری اولاد کی طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہماری طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرف سے قربانی کریں ہم بھی ان کا ایک حصہ رکھ لیں. خیر اگر نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کے فیملی میں 7 ممبرس پہ قربانی واجب ہے 8 پہ واجب ہے 10 پہ واجب ہے اور اب آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے 7 بندوں کے لیے ایک جانور لایا اور پھر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 6 بندے اس میں رہیں گے 7واں میرا پیر ہوگا 7واں فلاں بزرگ ہوں گے 7واں جو ہیں فلاں ولی ہوں گے یا 7واں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا. تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ پہلے جن پہ واجب ہے ان کی طرف سے کر لیں جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں ان کی طرف سے کر لیں. اس کے بعد وہ لوگ جو یہاں سے چل گئے ہیں ان کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ کے اپنے فیملی ممبرس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مان لیجیے ہمارے پاس ایک ایسا جانور ہے جو بڑا جانور ہے یعنی کہ جس کو 7 لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے گھر میں بس 4 ہی لوگ ہیں ایسے کہ جن پہ قربانی واجب ہو. تو اب ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ہم ایک بڑے جانور کو افورڈ کر سکیں. اب واجب نہیں کہ آپ بڑے جانور کو لائے اور اسی کو قربانی اس کی دے نہیں. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پڑوس کے ساتھ کسی ریلیٹو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ 4 لوگ ہیں ان سے کہیں کہ آپ 3 لوگوں کے مطلب 3 حصوں کے پیسے دیں. فار ایگزامپل اگر کسی جانور کا پرائس ہے 35,000 ٹھیک 35,000 میں سے تو آپ نے اگر 4 لوگوں کی قربانی دی ہے تو آپ اس کو اکارڈنگلی آپ دیں یعنی کہ آپ 20,000 دیں گے. اگر فار ایگزامپل اگر 20,000 دیں گے آپ اور جو باقی بچتا ہے وہ پھر وہ 3 لوگوں کی دے گا 15,000 دے گا وہ. اب سپوز آپ کے پاس اب آپ بھی 3 ہی لوگ ہیں وہ بھی 3 ہی لوگ ہیں آپ تینوں پہ قربانی واجب ہے وہاں بھی 3 لوگوں پہ قربانی واجب ہے. اب جی اور ایک حصے کا کیا کیا جائے دوسرے لیڈو کو لائے دوسرے پڑوسی کو لائے اس سے بولے کہ تم پہ ایک قربانی واجب ہے ایک بندے کی قربانی واجب ہے تم ہمارے ساتھ آ کے شیئر کر لو تم ایک حصے کا پیسہ دو ٹھیک. تو اس سے اتنا اماؤنٹ لے قربانی کر لے. آئی مین کہ آپ جتنے بھی چاہے اتنے آ سکتے ایٹ موسٹ 7 ناٹ مور دین 7. اگر 7 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے نا قربانی کرنے کے لیے انہیں 7 حصوں سے زیادہ شیئر ہولڈرز آ گئے تو پھر کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. سپوز مان لیجیے ایک گائے بیل ہے وہ 7 لوگوں کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے. سپوز میں آیا میں نے کہا کہ بھائی میرے فیملی ممبرس 4 ہیں ایسے جن پہ قربانی واجب ہے اور آپ آ گئے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بھی 4 ہیں تو آپ بھی 4 ہو چلو ہم 8 کی طرف سے کر دیتے ہیں ٹھیک. تو یہ ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایٹ موسٹ 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے. اگر آپ نے خود ہی 8 اس میں شامل کر دیتے قربانی فقہا فرماتے قربانی نہیں ہوگی. اب سپوز آپ نے کہا کہ بھائی تم 4 ہو اور ہم 2 ہی ہیں تو 6 ہی ہوں گے چلو ایک جو ہے نا ایک کو ہم ایسے رکھیں گے کسی کی نیت نہیں کی نہ باپ دادا کے نام نہ کسی اور کے نام کسی ریلیٹو کے نام نہ کسی پیر صاحب کے نام نہ کسی ولی بزرگ کے نام نہ کسی پیغمبر کے نام ایسے رکھا تو بھی قربانی ہو گئی 6 کے 6 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. اب آدھا نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کہیں گے تم 3.5 لو میں 3.5 لوں اگر ایسا کیا تو قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی. یہ آدھا حصہ نہیں ہوتا آپ کو فریکشنز میں ڈویژن نہیں کرنا ہوگا ہول نمبرز میں ڈویژن کرنا ہوگا. جتنے بھی لوگ ہوں گے 7 لوگ ہیں تو 4 3 کر لیں 5 2 کر لیں 6 1 کر لیں ایسے کر لیں ایسے قربانی ہو سکتی ہے. یا پھر 3 3 1 کر لیں 3 لوگ آ کے کریں 2 2 ایسے کر لیں 3 لوگ آئے 4 لوگ مل کر آئے بٹ ہول نمبرز میں ڈویژن ہوگا اور جو اماؤنٹ ہوگا اماؤنٹ کا ڈویژن بھی ایز پر دا نمبر آف شیئرز ہوگا. اگر آپ 2 شیئر لے رہے ہیں تو آپ کو 2 شیئرز کا ہی پیسہ دینا ہوگا.
آپ کو ہاف پیسہ نہیں دینا ہوگا, 50% پیسہ آپ کو نہیں دینا ہوگا. اکارڈنگلی آپ اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے. اچھا, تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ جو قربانی ہے نا, جتنے بھی لوگ قربانی کے جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ان سب کی نیت بس ثواب کی ہو, اللہ کی رضامندی, اللہ کا حکم بجا لانا ہو. کسی کی نیت یہ گوشت نہ ہو کہ مجھے گوشت ملے, میں کچھ دنوں کے لیے گوشت کھا لوں گا, نہیں. اگر کسی کی نیت ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سے قربانی کے جانوروں میں اگر کوئی کافر بھی یہ قربانی میں اگر کوئی شریک کافر شریک ہو گیا, فار ایگزامپل اگر میں چاہوں کہ مجھے قربانی کرنی 2 3 4 لوگوں کی میں قربانی کر لوں گا, یا 6 لوگوں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, میرے گھر میں 6 ممبرس ہیں جن پہ قربانی واجب ہے سپوز. اب میں کہتا ہوں بھائی 7واں میں کہاں سے لاؤں, تو میرا پڑوسی وہ کافر ہے, نان مسلم ہے, اس نے کہا بھائی مجھے بھی گوشت چاہیے, تو چلو میں بھی تمہیں ایک حصے کا پیسہ دیتا ہوں, تو مجھے بھی رکھ لو, تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک, شیئر ہولڈر کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ قربانی نہیں ہوگی. اچھا, قربانی کن جانور کی ہو سکتی ہے؟ اونٹ ہو, اونٹ 5 سال کا ہو, اس کی عمر 5 سال ہو. پلیز آپ میوٹ کریں. اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ 5 سال کا ہو. ایسے گائے اور بھینس ان کو بقرہ کہتے ہیں عربی میں, تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے اگر یہ 2 سال کے ہوں. ایسے بکری, بکرا, بھیڑ, میل یا فیمیل, ایسے خسی یا دمبا, ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے اگر یہ 1 سال کے ہوں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں نا, ہم لوگ یہاں کرتے ہیں کہ ہم پھر دانت دیکھتے جانور کے. دانت دیکھنا ضروری نہیں ہے, بس اس کی ایج ہونا ضروری ہے. بائی ڈیفالٹ کسی کے دانت نہیں آئے, ہمارے یہاں بچوں کے بھی نا, انسانی بچوں کے بھی دانت کسی بچے میں نا وہ لیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, بعد میں دانت آتے ہیں. کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دانت پہلے ہی آ جاتے ہیں, تو ایسے کوئی جانور ہو سکتا ہے کہ جس کے دانت پہلے ہی آ چکے ہوں, تو اس کے دانت دیکھ کر ہم یہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق ہے. نہیں, ہاں یہ تجربہ ایک ہے, جو تجربے کار لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, بٹ پھر بھی ان پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایگزیکٹلی اس کی ایج کا علم ہونا چاہیے. ہاں, اگر ایک جانور بھیڑ یا شیپ اور بکری کے بارے میں اگر وہ 6 مہینے کا ہی ہو, لیکن پھر بھی اتنا ہٹا کٹا ایسا طاقتور اور قوت والا ہو کہ وہ دور سے 1 سال کا لگے, تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. بہرحال اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تھا, اور کچھ فقہا کہتے ہیں نہیں سب لوگ کر سکتے. تو خیر, جہاں فقہا میں اختلاف ہو وہاں کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس جانور 6 مہینے کا ہی ہو, بس شیپ کی بات ہو رہی ہے, گائے بیل کی نہیں, اگر 6 مہینے کا ہو اور وہ اتنا بڑا دکھتا ہے کہ اگر 1 سال کے جانوروں میں ڈالا جائے تو کوئی فرق نہ لگے, تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اچھا, اور جو قربانی کے جانور ہوں ان میں عیب نہ ہو. ٹھیک, مان لیجیے ایک ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو, پیدائشی ہارنز نہ گرو ہوئے ہوں, تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر سینگ تھے اور وہ ٹوٹ گئے, اب ٹوٹنے کی بھی مقدار ہے, ذرا میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ سکرین. یہ دیکھیں آپ, مان لیں ایسا جانور ہے, کیا سکرین ویزیبل ہے؟ مدینہ, سکرین ویزیبل ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کو؟ جی ماشاءاللہ. دیکھیں اس جانور کو, دیکھیں آپ کیا ہوا ہے, اس کا سینگ اندر سے نکلا ہے, چاہے فائٹنگ سے نکلا ہو, چاہے کچھ بھی, جو بھی پرابلم, یہ تو بائی برتھ نہیں ہے, ٹھیک نا. تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی کہ جس کا سینگ اندر سے باہر نکلا ہو, ہے نا, جس کا پورا روٹ کے ساتھ باہر نکل آیا ہو, اس کی قربانی جائز نہیں. ایسی میں آپ کو دوسری امیج دکھاؤں, آپ یہ بھی دیکھیں, کین یو سی اٹ؟ کیا سکرین ویزیبل ہے؟ یس سر. جی, اس جانور کو بھی آپ دیکھ لیں کہ سینگ باہر آیا ہے اندر سے, اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو تیسرا جانور دکھاتا ہوں. سپوز یہ ہے, کیا دیکھ سکتے آپ؟
اسکرین ویزیبل ہے؟ جی سر. دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے نا, اس کا سینگ آدھا کٹا ہے, اندر سے نہیں نکلا ہے, تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, یہ جائز ہے. ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہو, نکلا نہ ہو, اندر سے نہ ٹوٹا ہو, تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جس کا سینگ اندر سے باہر اکھڑ گیا ہو, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی جانور اندھا ہے, لنگڑا ہے, کانا ہے, یہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہے, جس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو یا دوم کٹا ہو, دانت نکلے ہوں اس کے, تو پھر, یا اگر کوئی مان لیجیے فیمیل جانور ہے, اس کے تھن جو ہے جن سے دودھ لیتے ہیں, اگر وہ کٹے ہوں, یا تھن سوکھے ہوئے تھن ہو, اگر ایک ہی تھن سوکھا ہو 4 میں سے تو پھر چلے گا, اگر ایک سے زیادہ سوکھے ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر ناک کٹی ہو یا پیدائشی بے کان ہو, انہیں بائی برتھ اس میں کان ہی نہیں ہو, تو بھی قربانی نہیں ہوگی. یا اگر ایسا جانور جس میں دونوں سیکسز کے ان کی علامات ہیں, جو میل بھی دکھ رہا ہو فیمیل بھی دکھ رہی, اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ایسا جانور جو صرف گندگی کھاتا ہو لیکن ہے حلال, فار ایگزامپل کوئی بھیڑ ہے بٹ اس کی ہے بری عادت لگ گئی کہ بس وہ گندگی کھاتا ہے, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اچھا, اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ وہ بس چل پاتا ہے خود بنا کسی سہارے کے چل پاتا ہے, تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ہاں, اتنا لنگڑا ہو کہ وہ بس بیٹھ چکا ہو, اب وہ اٹھ نہیں پاتا, دوسرے کی ہیلپ کے بغیر اٹھ نہیں پاتا, تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اتنا لنگڑا اگر ہو کہ وہ ایک جگہ سے قربان گاہ تک جا سکتا ہے خود, اس کی رسی پکڑ کے ہم اس کو لے جا سکتے ہیں, تو پھر اس کی قربانی ہوگی. اس کو چلنے میں دقت ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اس کی قربانی ہوگی. بٹ ہاں, اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہو اس طرح سے کہ وہ اب اٹھ نہیں پاتا, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اس طرح سے اگر کسی قربانی کا ٹیل 1/3 سے زیادہ کٹا ہو, کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو, تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی, اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے. اچھا ہاں, اگر مان لیجیے قربانی کا جانور صحیح سلامت تھا, اس کے سینگ بھی اچھے تھے, اس کا دم بھی ٹھیک تھا, اس کے کان بھی اچھے تھے, اس کی آنکھیں بھی اچھی تھی, سب کچھ اچھا تھا, بٹ ایٹ دا ٹائم آف سلاٹرنگ, جب ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں نا, اس ٹائم وہ ہڑبڑ آیا, وہ اٹھا, ایسے بھاگنے کی کوشش نے کی, اس کا سینگ ٹوٹا, باہر نکل آیا اس کا سینگ, اس کی آنکھ نکل آئی, اس کا کان کٹا, ٹانگ کٹی, تو اس وقت کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی ہو جائے گی. وہ تو ڈیورنگ سلاٹرنگ ہوا, ڈیورنگ ذبح ہوا, تو کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی ہو جائے گی. اس وقت اگر کوئی بھی ایب اس میں آ جائے تو قربانی ہو جائے گی اس ایسے اونٹ کی. اب مان لیجیے ہم نے ایک جانور لایا, فیمیل جانور تھی, تو ابھی تو ہمیں پتا نہیں, بٹ جب ہم نے اس کا ذبح کیا تو وی فاؤنڈ دیٹ شی واز ان فیملی وے, شی واز پریگننٹ, اس کے پیٹ پہ بچہ ہے. اب کیا کریں گے؟ اب اگر بچہ مطلب کلیئرلی ویزیبل ہے, تو اس کو بھی ذبح کیا جائے اور اس کو گوشت کے ساتھ اس کا گوشت ملایا جائے. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو جی؟ تو یہ جائز ہے, اس کا کیا جائے, شریعت کا جو حکم ہے بس وہی ہے. اب آپ نہ پسند کریں شاید الگ بات ہے, لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو ذبح کر کے بھی کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے اس کو. خیر, اگر وہ مردہ ہو, اگر وہ بچہ مردہ, تو پھر اس کو پھینکا جائے. اب مان لیجیے ایسا جانور ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کے پیٹ پہ بچہ ہے, تو پھر اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کچھ ڈیز اگر ہوئے ہو, کنسپشن سے کچھ ڈیز ہی ہوئے ہو, تو پھر جائز ہے, بٹ پھر بھی نیا جانور دیکھنا چاہیے. لیکن اگر اسی کی قربانی دی جائے جس کے کچھ ڈیز ہی ہوئے ہو, 1 مہینے سے کم ہی ہوا ہو, تو بھی قربانی اس کی ایسے جانور کی ہو سکتی ہے. اچھا, جانور ہم نے خریدا قربانی کی نیت سے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اور اس نے اب بچے کو جنم دیا قربانی سے پہلے ہی. اسے قربانی سے پہلے بچے کو جنم دیا, تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا, اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہوگا. اگر اس کو بیچ دیا, اس بچے کو ذبح نہیں کیا, ہم نے اس کو بیچ دیا, تو پھر جتنی قیمت آئی اس کو صدقہ کیا جائے. اچھا, اسی طرح سے جو قربانی کے جانور کی چیزیں ہوں گی, فار ایگزامپل اس کے گلے میں جو رسی ہوگی, اس رسی کا صدقہ کیا جائے, وہ رسی گھر میں نہ رکھی جائے. قربانی کے جانور کی کھال, جو اس کی سکن ہے, وہ آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں, بٹ یوز کر سکتے ایز کھال ہی,
یعنی کہ اس کو بیچ کے پیسہ اپنے لیے یوز نہیں کر سکتے. نہیں, اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر وہ کسی غریب کو دینی ہوگی, صدقہ کرنا ہوگا اس کا. درسگاہ میں بھی بہرحال دے سکتے ہیں. بیٹر ہے کہ غریب کو دیا جائے, فقیر کو دیا جائے, تو نہیں تو پھر کسی درسگاہ میں جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہو, فی نہ لی جاتی ہو, تو وہاں آپ دے سکتے ہیں. آپ جانماز کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, مصلی کے لیے یوز کر سکتے اسی خال کو, یا جیکٹ کے لیے یوز کر سکتے, اپنے لیے اس پہ بیٹھنے کے لیے یوز کر سکتے ونٹرز میں. جیسے پرانے لوگ کرتے تھے, ان کے پاس کپڑے بہت کم ہوتے تھے, پھر وہ اوڑھنے کے لیے یوز کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو حرج نہیں, جائز ہے, ورنہ اس کو صدقہ اس کا کرنا چاہیے. ہاں, جو قصاب جو ذبح کرنے کے لیے جس بندے کو ہائر کرتے ہوں, اس کو بطور اجرت, بطور مزدوری یہ نہ دیا جائے. یہ جو کھال ہے اس کو بطور, اب آپ کہیں گے کھال جو ہے یہ 300, فار ایگزامپل کھال کی قیمت 700 روپیہ, 500 روپیہ, 300 روپیہ ہوگی. اب مجھے اس قصاب کو سپوز 500 روپے دینے ہیں, تو بھائی لو تم یہ کھال لو تو ہو گیا تمہارا کام. نہیں, یہ جائز نہیں ہوگا. ہاں, آپ اگر چاہیں اس کو ایز فرینڈ دے, فرینڈشپ کے طور پر یہ یوں ہی اس کو دے تو دے سکتے ہیں, بٹ قیمت الگ سے ہوگی, اس کی جو اجرت ہوگی وہ الگ سے ہوگی. اجرت کی نیت سے نہ دیں اس کو یہ کھال. ٹھیک, تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ضروری تھیں, جو اس کے بارے میں قربانی کے بارے میں کچھ اہم مسائل تھے وہ میں نے بیان کیے. اور آئی تھنک کوئی زیادہ ضروری تو نہیں رہتا ہے. اب ہاں, اگر کوئی رہتا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ گروپ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ضرور بات کر لوں گا. اچھا, تو یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عورت ذبح کر سکتی ہے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, صرف قربانی نہیں, کوئی بھی جانور عورت ذبح کر سکتی ہے. تو یہ کلیئر کر لیں آپ. اور ہاں, ذبح کرنے والا بندہ ضروری نہیں کہ وہ باوضو ہو, اگر اس پہ غسل فرض ہوا ہو تو پھر اس پہلے غسل کرے, اٹ از ناٹ نیسسری. ہاں, بیٹر ہے کہ وہ وضو کر کے آئے, بیٹر ہے کہ وہ پاک ہو, بٹ اگر وہ پاک نہیں ہے تو بھی ذبح کر سکتے, اس کا ذبح جائز ہوگا. ایسے اگر ایک عورت if she is undergoing منتھلی پیریڈس, وہ چاہے ذبح کرے تو کر سکتی ہے, کوئی دقت نہیں. اب اس میں کچھ پریشان ہوتے کیا ہم ٹچ کر سکتی جانور؟ ہاں کر سکتی, آرام سے ٹچ بھی کر سکتی, ذبح بھی کر سکتی, کھا بھی سکتی, پکا بھی سکتی. پھر وہ پکانا چاہے پیر صاحب کے لیے, مولوی صاحب کے لیے, کسی کے لیے بھی ہو, آرام سے کر سکتی, اس میں کوئی دقت نہیں. اٹ از الاؤڈ ان اسلام. اچھا, جو جانور ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی ہے. میں ابھی سارے کوشچنس پہ آ رہا ہوں ایک ایک کر کے, انشاءاللہ میں آپ کا کوشچن بھی لوں گا. تو جو جانور ہے, جانور میں نا کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام, نیئر اباؤٹ حرام ہے, یوں سمجھ لیں حرام ہے. ان میں سے آتا ہے بلڈ. سب سے پہلی بات, بلڈ جو جانور کا ہوگا وہ حرام ہے, وہ نہیں پی سکتے, اس کو ڈرائی کر کے کھا نہیں سکتے. ٹھیک, جو میل جینیٹلز ہوتے ہیں, فیمیل جینیٹلز ہوتے ہیں, یعنی وہ پرائیویٹ پارٹ جو آؤٹ سائڈ باڈی ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی فیمیل جینیٹلز میں ولوا آتا ہے, اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ, اٹ از پروہیبٹڈ. تو میل جینیٹلز بھی پروہیبٹڈ ہے. ایسے گلینڈس جو ہوں گے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے, نہیں کھا سکتے. یورینری بلیڈر بھی نہیں کھا سکتے, گال بلیڈر بھی نہیں کھا سکتے, ٹیسٹیکلز بھی نہیں کھا سکتے. ہمارے کشمیر میں بہت بری عادت, کسی کے ٹیسٹیکلز کھائے جاتے ہیں, یہ مکروہ تحریمی ہے, نہیں کھانا چاہیے, حرام کے قریب ہے. اگر کہیں کھایا جاتا ہے کسی کے گھر میں تو وہاں آپ لوگ بات کر لیں, اس میں کوئی شرم نہیں, دین کا مسئلہ بولنے میں شرمانا نہیں چاہیے, تو نہیں کھانا ہوگا یہ. تو اب میں آپ کی کوشچنز کی طرف ایک ایک کر کے آتا ہوں. اچھا, معصوم کا سوال تھا عقیقہ. معصوم نے پوچھا ہے, میں کوشچن پڑھ لوں. جب بڑا جانور کرتے ہیں قربانی کے لیے جو ساتھ, اچھا تو جب بڑا جانور اگر ہم نے قربانی کیا جس میں 7 شیئرز آ سکتے ہیں, تو کیا ہم اس میں 1 یا 2 حصے اپنے بچے کے عقیقے کے لیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سنت ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کے شکر میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی. اگر یہ میل ہے تو 2 چھوٹے جانور کیے جائے, شیپ یا پھر گوٹ 2. اگر یہ فیمیل بچہ ہے, اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو پھر تو پھر 1 شیپ کی جائے عقیقہ. تو اگر قربانی, دیکھیں قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں, قربانی میں یہ مسئلہ ہے کہ جتنے بھی شریک ہوں وہ سب کے سب ثواب کی نیت سے آ جائیں, عقیقہ بھی ثواب ہے. ٹھیک, تو رد المحتاج شرح در مختار میں ایک فتویٰ لکھا گیا ہے, والیوم نمبر 6 پیج نمبر 326. وہ کہتے ہیں وقضا
لو اراد بعضهم العقیقۃ عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة تقریب بالشکر على نعمت الولد. کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بندہ ارادہ کرے کہ عقیقہ کا، اگر قربانی کے حصے میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے عقیقہ کا حصہ بھی ڈالا، مان لیں فار ایگزامپل میرے گھر میں 5 لوگوں پہ قربانی واجب ہو گئی اور میں نے ایک 7 حصوں کا جانور، بڑا جانور میں نے لایا، اب 5 حصوں کی طرف سے قربانی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہوا ہے، اب میں اس کا عقیقہ بھی کر لوں، میری بیٹی ہوئی میں اس کا عقیقہ بھی کر لوں، یا کوئی اور پڑوسی آگے اس نے کہا بھائی ہمارے گھر میں 2 بچے ہوئے تو ہم اس کا عقیقہ بھی کر لیں، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کر سکتے ہیں آرام سے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ عقیقہ بھی ثواب کی نیت سے ہوتا ہے اور قربانی بھی ثواب کی نیت سے ہوتی ہے. ہاں یہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے 5 حصے قربانی کے ہیں تو 2 حصے ہو سکتے ہیں عقیقے کے. ایسا نہیں کہ میں 7 حصے میرے قربانی کے پھر میں کہوں عقیقہ بھی یہیں سے ہوگا، نہیں، پھر نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. اسی طرح سے دوسرے کوشچنز جو ہیں میں ان کی طرف بڑھتا ہوں. سعید صاحب نے پوچھا کہ if the head of the family is indebted and can't afford to do qurbani while as his wife owns some assets like gold etc, will the wife be considered indebted to or has she to perform qurbani or on her part? ہاں جی دیکھیں، اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس پہ قرضہ زیادہ ہے یا وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ صاحب، پہلے میں یہاں پہ بتا دوں قرضہ کا میں ایک بار کلیئر کر لوں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے ایسا، سعید صاحب آپ کے کوشچن کی طرف میں اس کے بعد آتا ہوں، پہلے میں ایک جنرل مسئلہ بیان کرتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا قرضہ ہے، جس پہ فار ایگزامپل سپوز I have borrowed suppose 4 lakh rupees from somebody. میں نے بینک سے لون لیا ہے 4 لاکھ. ابھی میں بات نہیں کر رہا لون جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، میں نے کسی سے پیسے لیے ہیں، سپوز مجھ پہ قرضہ ہے 4 لاکھ کا، اور کرنٹلی میرے پاس کیش نہیں 4 لاکھ، میرے پاس 10,000 بھی نہیں، لیکن میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، میرے پاس زمین بہت ساری، 2-3 باغ ہیں میرے پاس، 2-3 گھر ہیں میرے پاس، تو مجھ پہ قربانی واجب ہوگی. کیسے قربانی واجب ہوگی؟ جتنا مجھ پہ قرضہ ہے اور جتنی میرے پاس پراپرٹی ہے، ان دو کا ڈفرنس کیا جائے. پراپرٹی کا پرائس دیکھا جائے کتنا ہوگا اور قرضہ کتنا ہے، ان دو کی ڈفرنس کی جائے. اگر کچھ بچتا ہے، if there is some remainder in property, سپوز 4 لاکھ کا قرضہ ہے مجھ پہ اور میرے پاس جو پراپرٹی وہ 5 لاکھ کی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس پراپرٹی کل ملا کے 5 لاکھ کی ہے، تو میں اپنی پراپرٹی کو بیچ کے نا 4 لاکھ کا قرضہ چکا سکتا ہوں. اسٹل آئی ایم ہیونگ 1 لاکھ ایکسٹرا. یہ کون سی پراپرٹی ہو گئی جی؟ جو میری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہو. میرا ایک گھر مطلب میرے لیے کافی ہے، یا 2 گھر، اگر ایسا ایریا ہے جہاں سردی میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہو، گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہو، تو پھر انہوں نے 2 گھر لیے ہوں، ایک گھر گرمی کے ایریا میں، ایک گھر سردی کے ایریا میں، تو ان کے دونوں گھر ریکوائرمنٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ایسے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، وہ آپ کے ریکوائرمنٹس میں آتے ہیں. آپ کے پاس بکس ہیں، یہ آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، چاہے پھر آپ اسٹڈی کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. اب کوئی ایسا کہے بھائی میرے پاس تو 10-20 کتابیں لیکن میں نہیں پڑھتا، کیا یہ کتابیں جو یہ میری ریکوائرمنٹس میں آئیں گی؟ ہاں یہ آئیں گی. آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن ماشاءاللہ قرآن ہے آپ کے پاس، کہیں دور سے لایا، کسی نے گفٹ کیا. فار ایگزامپل یہ قرآن اگر مارکیٹ میں نا سپوز یہ اچھے خاصے پرائس میں آتا ہے کہ ایک شیپ سے زیادہ اس کی فار ایگزامپل پرائس ہے، لیکن آپ اس کو پڑھتے بھی نہیں، تب بھی آپ کے ریکوائرمنٹ میں مانا جائے گا، کیونکہ قرآن ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ ہے. الگ بات ہے وہ عمل کرتا کہ نہیں کرتا. سملرلی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے پاس بک ہو، پین ہو، تو اگر اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، آج کل کے زمانے میں تو لیپ ٹاپ ریکوائرمنٹ ہے، فون ریکوائرمنٹ ہے. اب ہاں آپ کے پاس 4-5 فون ہے تو پھر بات الگ ہے. ایک فون جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، 4-5 ہے تو وہ ایکسٹرا ہے. ایسے ہی ایک لڑکی کی جیولری، آپ ان کو پتا ہوگا کہ کتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہوگی وہ تو کامن سینس ہے، وہ ایکسٹرا ہے. ایسے ہی مان لیجیے میرے پاس میرے اوپر 4 لاکھ کا قرضہ تھا، بٹ میرے پاس جو پراپرٹی ہے اپارٹ فرام مائی اور ریکوائرمنٹس، اپارٹ فرام مائی ڈیلی نیڈس، وہ 5 لاکھ کی پراپرٹی میرے پاس ایکسٹرا ہے. زمین ہے، گاڑیاں ہیں، کچھ اور ہے. تو پھر اگر میں وہ ایکسٹرا پراپرٹی بیچ ڈالوں، میں 4 لاکھ کا قرضہ چکا سکتا ہوں، پھر بھی 1 لاکھ بچتا ہے، ابھی بھی میں صاحب نصاب ہوں. اب یہ ضروری نہیں کہ میں پراپرٹی بیچ کے پہلے قرضہ چکا دوں، قربانی کروں، نہیں، اٹس ناٹ نیسیسری ٹو ڈو سو. بلکہ یوں کر سکتے کہ میں پھر سے قرضہ لوں،
میں پھر سے قرضہ لوں اور کیونکہ میرے پاس ہے آلریڈی پراپرٹی اتنی کہ میں وہ چکا سکتا ہوں، میں پھر سے قرضہ لوں یا کیا کروں یا کچھ حصہ بیچ ڈالوں، میری مرضی، میں بیچ بھی سکتا ہوں، تو قربانی مجھ پہ واجب ہوگی۔ اب سید صاحب کے کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، کرنٹلی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کی وائف کے پاس جیولری ہے، کیا اس کی وائف بھی صاحب نصاب نہیں ہوگی یا پھر اس کو اپنی طرف سے کرنی ہوگی؟ دیکھیے قربانی انڈیویجولی کی جاتی ہے، اب فیملی میں آپ ایک ساتھ کر سکتے ہو الگ بات ہے، بٹ انڈیویجول لیول پہ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، آپ پہ الگ سے واجب ہے، آپ کی وائف پہ الگ سے واجب ہے، آپ کے پاپا پہ الگ سے واجب ہے، آپ کی ماں پہ الگ سے واجب ہوگی اگر یہ سب لوگ صاحب نصاب ہوں گے۔ اگر ہیڈ آف دی فیملی وہ صاحب نصاب نہیں ہے کرنٹلی، بٹ اس کی وائف پرسنل لیول پہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس ایکسٹرا جیولری ہے، اس کے پاس ایکسٹرا زمین ہے، اس کے پاس کچھ اور ہے، اپنی اس کو پراپرٹی ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کر لے۔ وہ اس ٹائم اپنے ہبی کی طرف سے بھی کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی کر سکتی ہے، اور نہ چاہے تو نہ بھی کرے، بٹ اپنی طرف سے اس پہ قربانی لازماً کرنی ہوگی۔ اچھا، تو اور ایک کوشچن ہے، از اٹ نیسسری فار دی ون ہو ارنس فار دی فیملی اینڈ ٹو پرفارم اے قربانی ان ہز نیم، واٹ اف ہی وانٹس ہز چلڈرن ٹو ڈو اٹ اینڈ ناٹ ہم؟ دیکھیں، اگر جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اگر اس کے بچے بھی صاحب نصاب ہیں تو اور پھر ان کو کرنی چاہیے، اگر باپ ان کی طرف سے کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے۔ اب اگر مان لیجیے یوں ہے کہ باپ خود کماتا ہے، سمجھ جائے آپ، اگر ہیڈ آف دی فیملی خود کماتا ہے پیسہ اور ساری پراپرٹی ایکچولی اسی کی ہے، اب اس نے اپنے بچوں کو کچھ پیسہ دیا ہے نا، اب بچے بھی صاحب نصاب ہو گئے انڈیویجول لیول پہ، ٹھیک، اب سب پہ قربانی واجب ہوگی، سب پہ قربانی واجب ہوگی۔ فار ایگزامپل ہیڈ آف دی فیملی کے پاس 20 لاکھ روپیز ہیں، اس کے بچے جو ہے نا ان کے پاس بس بیسک ریکوائرمنٹس ہے، ان کے پاس ایکسٹرا منی باپ نے نہیں دی ہے ابھی، نہ زمین جو ان کے پاس ہے اس کی بھی اس کا حصہ نہیں ہوا، کوئی بزنس ہے گھر میں، وہ بزنس ابھی شیئر ہولڈرس میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے، تو ابھی کرنٹلی جو ہیڈ آف دی فیملی ہے ابھی وہ اس کے پاس ہے، ٹھیک، تو اس پہ قربانی واجب ہے، ابھی اس کی پراپرٹی ہے، اس پہ ابھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر اس نے کچھ پیسہ دیا ہے، کچھ پراپرٹی دی ہے اپنے بچوں کو، تو ان پہ بھی قربانی واجب ہوگی، ان پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے نا، کشمیر کے اندر پرٹیکولرلی گھر میں 4-5 لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، پھر ہم ایک شیپ لاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ ایک بندے کی طرف سے ہوگی، وہ پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی، یا 2 شیپ لاتے ہیں، وہ 2 بندوں کی طرف سے ہوگی، جبکہ گھر میں 5 بندے قربانی کے حقدار تھے، وہ صاحب نصاب تھے، ان کی قربانی واجب تھی، لیکن 2 شیپ لائے تو 2 بندوں کی طرف سے ہوگی، وہ پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر 4-5 لوگ ہیں تو 4-5 شیپ لانے پڑیں گے، اگر ان 4-5 لوگوں پہ واجب ہے تو 4-5 شیپ لانے پڑیں گے، یا بڑا جانور ایک لانا پڑے گا، وہ 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اب ایسا ہے کہ ایک ہیڈ آف دی فیملی ہے، اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اس کے وائف پہ بھی قربانی واجب ہے، اس کے بچوں پہ بھی قربانی واجب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس سال میں نے لاسٹ سال میں نے کی تھی اپنے نام پہ، اب اس سال میں اپنی وائف کے نام پہ کرتا ہوں، واجب اس پہ بھی ہے، جس کے نام سے کی جائے گی اس کی تو قربانی ہوگی، لیکن جس کے نام پہ نہیں کی گئی وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک۔ آئی تھنک اٹ از کلیئر۔ اب وہ اگر اس کے بچوں پہ قربانی واجب نہیں ہے اور وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کے نام پہ کروں، اپنے بیٹے کے نام پہ کروں، اور خود اس پہ واجب ہے، تو غلط کر رہا ہے، اس کو چاہے کہ نہیں انہی کے نام پہ کی جائے جن پہ واجب ہے۔ ہاں، اگر پھر ایکسٹرا ہے تو پھر ان کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں، جن پہ واجب نہیں ان کی طرف سے وہ نفل ہوگا، بٹ جن پہ واجب ہے پہلے ہم واجب کو پہ فوکس کریں گے، پہلے واجب کو ادا کریں گے، اس کے بعد نفل پہ ہم نفل کی طرف ہم دیکھ لیں گے۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر۔ اچھا جی، تو اب ہے کوشچن فور۔ السلام علیکم، while looking at nisab for qurbani, one of the categories extra belonging thing for individuals not earning by their hands but own assets in their name of owners is expensive. Will all of this come under nisab? I think मैंने discuss कर लिया, and for example a female owns gold or any other fixed asset in her name, she comes under the ruling to do a qurbani, and suppose she is not having cash amount to buy animal, in order to perform qurbani she takes money from the one financially responsible for her. Will this then stand as her own sacrifice as she borrowed money, or she needs to sell her part of asset and perform qurbani? میں نے یہ بات بیان کر دی، چاہے وہ کسی سے بورو کرے یا چاہے وہ بیچ ڈالے تو وہ قربانی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس کیش نہیں ہے، اس کے پاس ایکسٹرا تھنگس ہیں جو اس کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے،
اور ان کی قیمت نصاب بنتی ہے. ان کی قیمت اتنی ساری اس کے پاس پراپرٹی ہے کہ ان کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے قیمت کے برابر ہوگی, تو پھر اس پہ قربانی واجب ہوگی, اگرچہ وہ کماتے نہیں ہوں. دیکھیں, کمانا اٹ از ناٹ اے کنڈیشن فار قربانی. ٹو ارن از ناٹ اے کنڈیشن فار قربانی. فار ایگزامپل میں کچھ نہیں کماتا. اب میرے پاپا نے اپنا سارا بزنس میرے نام کر دیا, اپنی ساری زمین میرے نام کر دی, میں نہیں کما رہا ہوں, مجھ پہ قربانی واجب ہوگی. اگر اس سارے بزنس اور اگر اس سارے زمین کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر کی ہوئی تو مجھ پہ قربانی واجب ہوگی. اب سپوز میرا بھائی ایسا ہے کہ جو دن میں 1000 روپیہ کماتا ہے, بٹ اس کا خرچہ ایک دن کا 1000 ہے. وہ 1000 کماتا بھی ہے, 1000 خرچہ بھی ہے. کما تو رہا ہے, میں نہیں کما رہا ہوں, بٹ مجھ پہ قربانی واجب ہے, اس پہ نہیں ہوگی واجب, ہے نا, کیونکہ اس کے پاس ایکسٹرا منی نہیں ہے جو اس کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے, اتنی زیادہ کہ وہ 7.5 تولہ سونا کے برابر کی قیمت رکھتی ہو. پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. I hope it is clear. And one more question: in Kashmir, some buy and send and enter sheep to the house of future in-laws in name of sending qurbani and following sunnah of maintaining and strengthening close ties. But if one buys and slaughter with an intention of sending entire animal to a single well-off household, will it be sacrificed for Allah, or is it just a cultural thing, not sinful to do, or by doing all of this, one is sinful as we only sacrifice for the pleasure and Allah, and to confuse it with something non-religious is wrong. دیکھیں, ایسا کہ اگر مان لیجیے آپ کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے بھی قربانی, اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ کے فیوچر ان لاز ہوں, ناٹ نیسسری. یہ کوئی بھی آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, یو کین ہیو اٹ ان ہز نیم, بٹ اس کو بولے گھر میں کرے, یا اس کے ہاں آپ بیچ دیں تحفتاً, آپ کو گفٹ کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک, آپ یہاں یہ نیت رکھیں کہ میں اگر اپنے فیوچر ان لاز کو بیچتا ہوں یا ان کو دے دیتا ہوں, ایک جانور خرید کے انہیں گھر بھیجتا ہوں اپنی فیملی ٹائز برقرار رکھنے کے لیے, ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, تو یہاں یہ بھی نیت رکھیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ میں ان کے لیے قربانی کا جانور لاتا ہوں. کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک, ہاں اگر بس یہی ہو کہ میں ان کو خوش کروں, اللہ کی رضامندی یہاں مقصود نہ ہو, تو پھر اوبویسلی ریا ہوگا, یہ پھر صحیح نہیں ہے. تو نیت یہاں صحیح ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ ہمارے اعمال کا دار مدار انٹینشنز پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی ہے, اپنے فیملی ٹائز کو اسٹرانگ بنانا بھی اللہ کی رضامندی میں ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. کسی کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے, تو اب اپنے فیوچر ان لاز کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہوگا, چاہے آپ خود اپنے گھر میں ان کے نام پہ کریں یا چاہے پھر آپ جانور خرید کے ان کو دیں. اچھا, یہاں ایک کوشچن ہے کہ قصاب کے لیے کوئی شرائط ہے؟ قصاب مطلب جو نا وہ ذبح کرتا ہے, جو بندہ سلاٹر کرتا ہے ذبح کرنے کے لیے, جو کسائی آتا ہے, اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. سب سے پہلی بات مسلمان ہو. دوسرا یہ کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے مسائل پتہ ہو, اس کو پتہ ہو کہ مجھے کیا ذبح کرنا ہے, کہاں مجھے ذبح کرنا ہے, کتنی رگیں مجھے کاٹنی ہے. ٹھیک, تو اس کو قربانی کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے, اس کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کاٹنا ہے, مجھے کیا نہیں کاٹنا ہے. ٹھیک, تو مان لیں اگر جو ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں, جیسے نرخرا, مری اور جو 2 رگیں ہوتی ہیں, ہم یہ کاٹتے ہیں ذبح میں, کم سے کم ہمیں 3 رگیں کاٹنی ہیں, جو 3 وینز ہیں وہ ہمیں کاٹنی ہوں گی, نرخرا, مری اور کم سے کم 1 شہرگ ہمیں کاٹنی ہوگی. اب اس سے اگر کم کٹی تو ذبح نہیں ہوگا, وہ حلال نہیں ہو, مردار رہا وہ. ٹھیک, اگر اس سے کم کٹا تو مکروہ ہوگا وہ, اگر 2 ہی رگیں کٹ گئی. 3 تو کم سے کم کاٹنی ہوں گی, اور اچھا کہ 4 رگیں کاٹی جائے. اس قصاب کو پتا ہو کون سی رگ نرخرا ہے, کون سی رگ مری ہے, کون سی 2 رگیں شہرگ ہے. اگر اس کو پھر بھی نہ پتا ہو یہ رگ کون سی, ان کا نام کیا, بٹ کم سے کم اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہ والی رگ کاٹنی ہے, مجھے یہ والی وین کاٹنی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ کچھ بھی نہیں جانتا ہو, ایسے آئے اور چھری چلائے, تو پھر تھوڑا سا کاٹ کے اس نے وینز نہیں کاٹی, کچھ ایسے چلا, اور کچھ دیر کے بعد تو اوبویسلی جانور تو مر جائے گا, لیکن وہ مکروہ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں کنڈیشنز دیکھنی چاہیے. قصاب میں یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے. قصاب کا باوضو ہونا کوئی شرط نہیں, قصاب کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں,
اگر اس پہ غسل فرض ہوا ہو وہ تب بھی کر سکتا ہے ذبح، کوئی حرج نہیں، بٹ بیٹر ہے کہ وہ پاک ہو، وہ باوضو ہو، یہ بیٹر ہے. اسٹل اگر وہ باوضو نہیں ہے تو بھی ذبح ہو جائے گا. اور ہاں، ذبح کرنے کے وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تکبیر ہے. بسم اللہ اللہ اکبر زبان سے پڑھنا ضروری ہے، زبان پہ لانا ضروری ہے. اتنے زور سے ضروری کہنا ہے کہ اپنے کان سن لے. دل میں اگر وہ کہتا ہے تو پھر اس کو بھیا پہلے سمجھائیں کہ ایسے ذبح کیا جاتا ہے. قبلہ روح جانور کو لٹا کے اس پہ ذبح کیا، اس پہ تیز چھری چلائی جائے. اور قصاب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، اکثر ہمارے یہاں قصاب کیا کرتے ہیں، وہ جانور کو لٹا کے، جانور کو ان کی سلا کے اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. یہ غلط ہے. قصاب کو چاہیے کہ پہلے ہی وہ اپنی چھری تیز کر کے رکھے اچھی طرح سے. جانور کو لٹانے کے بعد اس کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. نہ لٹانے سے پہلے اس کے سامنے، نہ لٹانے کے بعد. جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی ہے، اس کے پیچھے کرنی چھری تیز. ٹھیک. تو جو ایک عام جو مسنون دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں قربانی کے ٹائم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین. پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. اور اس وقت ہم اپنی چھری چلاتے ہیں. پھر جب وہ جانور ذبح ہو گیا، ذبح کرنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو لمبی دعا ہے یہ پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی بندہ نہ پڑھے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہے، زور سے مطلب اتنے زور سے کہ اپنے کان سن لے، تو ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو بیٹر ہے، اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے یہ دعا، لیکن یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی قربانی ہو جائے گی. اچھا، اگر کوئی بندہ ایک دعا پڑھ لیتا ہے تو اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے، مان لیجیے میں اپنی قربانی خود ذبح کر رہا ہوں یا میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، کوئی اور بندہ وہاں کر رہا ہے ذبح، تو میں پھر پڑھوں گا اس میں اللہم تقبل منی، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما. اگر یہ کوئی اور بندہ ہوگا کہ اس کی طرف سے میں دعا پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا اللہم تقبل من فلاں، اس کا نام لوں گا. اگر 7 لوگ ہوں گے تو میں 7 کے ساتھ نام لوں گا. ٹھیک. اور بہرحال یہ لمبی دعا پڑھنی ضروری نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے. اگر نہ پڑھی جائے تو بھی قربانی ہوگی، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہوگا. اس کے بغیر قربانی اگر کیا، عام ذبح بھی، ناٹ اونلی قربانی، اگر عام مرغا بھی اپنے گھر میں ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے نہیں پڑھا تو مردار ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. چاہے پھر یہ ذبح امام کعبہ بھی کر لے، لیکن اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو تو امام کعبہ ہونا کوئی یہاں پہ کچھ نہیں کرے گا. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہوگا، واجب ہوگا. اور اگر یہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، بٹ اگر وہ بے نمازی بھی ہے لیکن مسلمان ہے تو بھی ذبح ہو جائے گا، تو بھی قربانی ہو جائے گی. آئی ہوپ اٹس کلیئر.